بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ جولائی کا مہینہ، اوپر سے سخت گرمی۔ ایم اے کا پیپر دے کر میں امتحانی مرکز سے باہر نکلا تو اچانک موسم تبدیل ہونے لگا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ پیپر سیکنڈ ٹائم ہونے کی وجہ سے اب شام ہونے لگی تھی۔ بارش کا امکان 100% تھا، اس لیے میں نے شارٹ کٹ راستے سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے اس راستے پر کار ڈال تو دی، مگر یہ علاقہ حد سے زیادہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی۔ سڑک سے ملحقہ علاقے بالکل غیر آباد تھے، کہیں کہیں کوئی آدمی نظر آ جاتا۔ ویران علاقہ دیکھ کر اب مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے اس راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں کافی دور نکل آیا تھا، اس لیے چلتے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بجلی کی شدید کڑک کے ساتھ بارش بھی تیز ہونے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک کے دائیں جانب بہت بڑے پیپل کے درخت کے نیچے کسی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں نے چور وغیرہ سمجھ کر رکنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ سڑک پر پہنچ کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا گاڑی روک دی۔ جب اسے قریب سے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ سرخ ہونٹ، معصوم چہرہ، نرم و ملائم گال، نیلے لباس میں ملبوس مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو، میں نے پوچھا۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ دراصل میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، مگر واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرا گاؤں بس تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرے سٹاپ تک چھوڑ دیں۔ میں نے کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا اور اسے بارش سے بھیگے بدن کو خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا۔ وہ کافی حد تک بھیگ چکی تھی، اس لیے اپنے خوبصورت اور بکھرے ہوئے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے لگی۔ میں نے بے شمار لڑکیاں دیکھی تھی، مگر یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ خود ہی بولی، میرا نام نور جہان ہے، اور آپ کا؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام حمزہ ہے۔ پھر کچھ رسمی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے کہا، پلیز رک جائیں، میرا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے پروٹوکول دینے کی خاطر باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پیار سے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، یقیناً آپ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی بولی، مسٹر حمزہ، موسم بہت خراب ہے اور آپ میرے مہمان بھی ہیں، لہٰذا آج کی رات میرے ہاں ٹھہریں۔ میں آج گھر میں اکیلی ہوں، خوب باتیں کریں گے، اور گھر جلدی پہنچنے کی وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور کہا، اگر قسمت کو منظور ہوا تو پھر ملیں گے۔ میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ جواب دے گئی۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ نور جہاں ابھی تک وہیں موجود تھی اور اب بارش بھی تھم چکی تھی۔ موسم خوشگوار بلکہ عاشقانہ ہو رہا تھا۔ جب میری ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ بڑے پیار سے بولی، لگتا ہے آپ کی گاڑی بھی نہیں چاہتی کہ آپ میری چائے پیے بغیر چلے جائیں، اور میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں مجبور ہو کر اس کے ساتھ جانے لگا۔ ریلوے لائن عبور کر کے ہم دونوں ایک چھوٹے سے قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس سے کہا، نور جہاں جی، آپ کو اس وقت اکیلے یہاں سے گزرتے خوف محسوس نہیں ہو رہا؟ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ارے حمزہ، میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، بہت بہادر ہوں، اور ڈر کس بات کا؟ اس کے چھونے سے میرے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے موجود تھے۔ حمزہ، یہ ہماری حویلی ہے، وہ بولی۔ میں حویلی کی طرف دیکھنے لگا جو بہت بڑی اور خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا، جہاں کھڑکیوں پر پرانے طرز کے خوبصورت نقش تھے۔ فرش پر خوبصورت قالین اور آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد نور جہاں چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اس سے کہا، آپ چائے تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ تو وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ اور میں جواب میں صرف مسکرا ہی سکا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز اور کرسی، مطالعے کے لیے بہت سی کتب،
البتہ سب ہارر لٹریچر کتابوں پر جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیوں وغیرہ کی تصاویر تھیں۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو خوفناک ادب سے کافی لگاؤ ہے۔ تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ میں اندھیرا ہونے پر گھبرا کر اسے آواز دینے لگا، نور جہاں، کیا تم یہاں ہو؟ اچانک روشنی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور لالٹین کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ بھی کسی شعلے کی طرح آگ برسا رہا تھا۔ وہ میری طرف مسکراتے دیکھ کر بولی، چلو کھانا کھائیں۔ اب کمرے میں لالٹین کی روشنی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب صبح ہی گھر پہنچوں گا۔ مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اوپر سے بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی بھی یہاں سے بہت دور تھی۔ مجبوراً مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگی۔ وہ مختلف اداؤں اور حرکات سے میرے جذبات بھڑکانے لگی اور ممکن تھا میں بھی گناہ عظیم میں شامل ہو جاتا۔ لیکن جب اس کی نظر میرے بازوؤں میں بندھے امام زامن پر پڑی تو وہ گھبرا کر مجھ سے دور ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ مجھ سے جھٹکے سے دور کیوں ہو گئی۔ میں اس وقت اس بات کو سمجھ نہ سکا اور پریشانی سے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ بولی، اسے اتار دو کیونکہ ہم دونوں کے ملن میں یہ رکاوٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ یہ امام زامن تو میری ماں نے مجھے باندھا تھا اور کہا تھا، بیٹا یہ تمہیں ہر آفت اور برائی سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ہمیشہ گناہ سے بچتا آ رہا تھا، پھر آج میرے قدم کیوں ڈگمگائے؟ یہ احساس ہوتے ہی میں نے جلدی سے شرٹ پہنی اور اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہاں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی اور بولی، اتنے حسین موسم میں اتنا سنہری موقع ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ اور تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے تو صرف یہ تعویذ اتارنے کا کہا تھا اور تم غصہ کر گئے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو نور جہاں، نکاح سے پہلے یہ سب ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ پر ہنسنے لگی اور بولی، چھوڑو یہ دین کی باتیں، یہ زندگی تو 4 دنوں کا کھیل ہے، اسے انجوائے کر کے گزارنا چاہیے۔ اور آج تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایک حسین و جمیل لڑکی جو خود اپنا آپ سونپنے کو تیار ہو اور وہ اس سے فیض یاب ہونے سے انکاری ہو۔ اب مجھے اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا اور میں نے اس کی غلیظ بات ماننے سے انکار کر دیا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف حرکات اور باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہوئی تو یکدم اس کی حالت بدلنے لگی۔ نور جہاں کا جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہونے لگیں، ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے، اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی، 2 بازوؤں کے بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے اور میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھیں، واقعی ان کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے، مگر یہ کیا؟ حویلی میں موجود سارے خارجی دروازے سر سے غائب تھے، ہر طرف صرف دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی ہال میں پہنچ گئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بولی، لڑکے تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ در حقیقت میں ایک پیاسی بدروح ہوں، میں خوبصورت نوجوانوں کو ورگلا کر حویلی میں لاتی ہوں، بعد ازاں اپنی خوبصورت جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں، پھر ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں۔ اس سارے عمل کا مقصد شیطان کو خوش کرنا اور شیطانی شکتیوں کا حصول ہے۔ اب تک میں سینکڑوں شکار کر چکی ہوں، پر جتنی محنت مجھے تم پر کرنی پڑی اتنی کسی پر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہے حویلی کے چاروں طرف گونجنے لگے، پھر ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی۔ میں بے اختیار حویلی میں بھاگنے لگا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں گھس گیا۔ وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ پیاسی بدروح بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ حیران کن طور پر اس کا قد اب لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا تھا۔ وہ ہوا میں کھڑی مجھ پر اپنے منہ سے سرخ گولے برسانے لگی، جن کی تپش دور سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا اور گولے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ختم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھا۔
کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ بدرو زمین پر بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو کمرے کے سارے خارجی دروازے نمودار ہوئے۔ دراصل اب وہ مجھے باہر جانے کا راستہ فراہم کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی جیب سے لوح قرآنی نکال کر اونچی آواز میں آیت قرآنی کا ورد کرتا ہوا بدرو کی طرف بڑھا تو وہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اور زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلائی۔ میں آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوششیں کی مگر وہ ناکام رہی۔ دھیرے دھیرے اس کے بدبودار جسم میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ اس کی دردناک اور دل خراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصہ اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلتی۔ میری سوچ غلط تھی کہ آج میں نے شکار کے لیے تجھے چنا۔ میں نے نفرت سے جواب دیا، تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنایا ان کا حساب تو تجھے دینا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا اور اگر میں واپس چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اس لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی، بعد ازاں دھواں بن کر اڑ گئی اور میں بھی حویلی سے باہر نکل آیا اور میرے باہر آتے ہی حویلی زمین بوس ہو گئی۔ پھر غیبی آواز آئی، اے نیک نوجوان، تم سے پہلے جتنے بھی نوجوان اس منحوس حویلی میں آئے اپنی ہوس کے پجاری بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہاری پرہیزگاری اور دینداری نہ صرف تیری جان بچا گئی بلکہ پیاسی بدرو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ماحول یکسر تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسے حویلی کی جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس میں وہی وقت تھا جو نور جہاں کے ساتھ حویلی میں جاتے وقت تھا، بس 30 منٹ کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا وقت جو میں نے حویلی میں گزارا وہ کیسے؟ البتہ میں خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے ایک نیک کام کروایا اور مجھے گناہ سے بھی بچایا۔ اب وہ پیاسی بدرو کسی بے گناہ کی بلی نہیں چڑھائے گی۔ پھر میں نے اپنی گاڑی اپنے گاؤں کی طرف بڑھا دی۔